اللہ کی قسم یہ ایک یقینی وظیفہ ہے استغفار، اور یہ میں کیوں قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ یہ میرے اللہ کا رزق کے دروازے کھل نہ جائیں تو پھر میں ذمہ دار ہوں گا آپ کا، اگر آپ میرے بتائے ہوئے طریقے سے اگر آپ کا پھر رزق کی تنگی دور نہ ہوگی تو پھر آپ مجھے بتا دیں کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے۔ قطعاً جھوٹ نہیں، کسی قسم کی شک کی گنجائش بھی نہیں کہ اس وظیفے سے آپ کی مالی پریشانی ختم ہو جائے۔ پھر 41ویں دن اپنے مال و دولت کا تماشا کریں، معجزات دیکھیں، کرامات دیکھیں، انشاءاللہ اپنی زندگی میں وہ خوشیاں دیکھیں جو آپ نے کبھی دوربین لگا کر بھی نہیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو جو وظیفہ دے رہا ہوں، اجازت دے رہا ہوں، استغفار کی اتنی طاقت ہے، استغفار کا ایک وظیفہ ہے جو میں آج آپ کو دے رہا ہوں، آپ اس کی طاقت کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کریں گے انشاءاللہ، اور ایسی کوئی حاجت نہیں جو اس وظیفے سے حل نہ ہو۔ آپ پر مال و دولت کی اتنی کثرت ہوگی کہ میں شرطیہ کہتا ہوں، میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو کہ آپ اس وظیفے کو کریں۔ اگر آپ کی مالی ٹینشن ختم نہ ہو، آپ پر رزق کے دروازے کھل نہ جائیں تو پھر میں ذمہ دار ہوں گا آپ کا، اگر آپ میرے بتائے ہوئے طریقے سے استغفار کریں گے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ روزی بارش کی طرح آپ پر برسے گی۔ آج ہر طرف مسلمان پریشان، ہر طرف مسلمان پریشان، اور اس پریشانی کی بنیادی وجہ ہمارے گناہ ہیں۔ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پر آفتیں آتی ہیں، ہم پر مصیبتیں آتی ہیں، بعض اوقات امتحانات بھی ہوتے ہیں، اچھے لوگوں پر بھی امتحانات آتے ہیں، لیکن جو خصوصاً رزق کی تنگی ہوتی ہے یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو میں آج آپ کو جو وظیفہ دے رہا ہوں، اس طریقے سے آپ استغفار کریں گے تو اگر آپ کا پھر رزق کی تنگی دور نہ ہوگی تو پھر آپ مجھے بتا دیں کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے۔ قطعاً جھوٹ نہیں، قطعاً اس میں کوئی شک نہیں، کسی قسم کی شک کی گنجائش بھی نہیں کہ اس وظیفے سے آپ کی مالی پریشانی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آپ ایسا کریں کہ اس پر عمل کریں، استغفار شروع کریں ایک خاص طریقے سے۔ ایک خاص طریقے سے اگر آپ استغفار کریں گے تو انشاءاللہ العزیز 40 دن اگر کریں تو 41ویں دن آپ کی مصیبت ٹل جائے گی۔ 40 دن میں، 40 دن تو آخری حد ہے اس کا، ویسے پہلے ہی دن سے آپ پر برکات شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ، آپ پر رزق کے دروازے کھلنے شروع ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ مستقل طور پر 40 دن تک کریں گے تو اتنا مال و دولت آپ کو ملے گا کہ آپ کو خود بھی حیرانگی ہوگی، لوگ بھی حیران و پریشان، بھئی اس کے پاس یہ مال کدھر سے آ گیا؟ لیکن میرا اللہ دینے والا ہے۔ آپ اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ بھی آپ کو یاد کرے گا۔ ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ بھی ہمیں یاد کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، اس وظیفے پر عمل شروع کرو۔ اس لیے آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں، بعض لوگ ویڈیو جلدی سکپ کر دیتے ہیں، تو اس سے ان کو سمجھ نہیں آتی، وظیفے کا حق ادا نہیں کرتے، پھر کہتے ہیں وظیفہ کام نہیں کرتا۔ اللہ کی قسم یہ ایک یقینی وظیفہ ہے استغفار، اور یہ میں کیوں قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ یہ میرے اللہ کا فرمان ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔
یہ تو میرے اللہ کا وعدہ ہے۔ تو اللہ کے وعدے میں کوئی جھوٹ کبھی ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ جو یہ یقین نہیں کرتا ہو تو سرے سے مسلمان ہی نہیں کہ اللہ کے قرآن میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا کہ بارش نہیں ہو رہی، دعا کریں۔ حضرت نے فرمایا کہ استغفار کرو۔ دوسرا شخص آیا، اس نے کہا میرا اولاد نہیں، میری اولاد کے لیے دعا کرو، میرا اولاد کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ اولاد سے نوازے۔ حضرت نے فرمایا استغفار کرو، اللہ اولاد دے گا، عطا فرمائے گا۔ تیسرا شخص آیا، اس نے کہا حضرت میرے پاس مال و دولت نہیں، میں بہت غریب ہوں، لاچار ہوں، تو میرے پاس مال و دولت آئے، میرے لیے دعا کرو۔ حضرت نے فرمایا استغفار کرو، دولت مند بن جاؤ گے۔ ایک چوتھا شخص آیا، اس نے کہا حضرت میرے باغات میں فائدہ نہیں ہو رہا، اس سے آمدن نہیں ہو رہا، دعا کرو میرے باغات میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت ڈالے۔ تو حضرت نے فرمایا استغفار کرو۔ تو چلے جانے کے بعد شاگرد نے پوچھا حضرت ایک ہی وظیفہ آپ کو آتا ہے؟ بس ایک ہی وظیفہ دیا سب کو؟ 4 شخص آئے اور مختلف سوالات لے کر آئے، چاروں کو آپ نے ایک ہی وظیفہ بتا دیا، کوئی اور بھی وظیفہ ہے دنیا میں یا یہی ایک وظیفہ ہے؟ تو حضرت نے فرمایا یہ میں نے تو نہیں کہا، میں نے تو قرآن سے اس کا جواب دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نوح نکالے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ یہ تو اللہ کا فرمان ہے کہ استغفار کرو، میں تمہارے گناہ بخش دوں گا، اور مال و دولت سے آپ کی مدد کروں گا، بارش برساؤں گا، باغات میں ترقی دوں گا، اولاد سے نوازوں گا، اس اولاد کی وجہ سے آپ کی مدد کروں گا۔ تو یہ تو اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو میں نے تو قرآن سے جواب دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے استغفار پر، استغفار شروع کرو، جو بھی مشکلات ہیں انشاءاللہ العزیز یقینی حل۔ آپ ایسا کریں 1200 مرتبہ روزانہ استغفار کریں، جو بھی استغفار آپ کرنا چاہیں، لیکن دل سے استغفار کریں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ 1200 مرتبہ استغفار کریں، جو بھی استغفار آپ کرنا چاہیں لیکن دل سے کریں، اور دن میں کم از کم 1 مرتبہ سید الاستغفار بھی پڑھیں۔ سید الاستغفار کا آپ کو پتہ ہے، 1 مرتبہ صرف روزانہ ضرور پڑھا کریں، 2 یا 3 مرتبہ پڑھیں گے تو بہت بہتر۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اس کو کہتے ہیں سید الاستغفار۔ روزانہ کم از کم 1 بار تو یہ استغفار ضرور پڑھا کریں، اور باقی 1200 مرتبہ خوب دل سے توبہ کی نیت سے، یہ صرف الفاظ سے نہیں، زبانی الفاظ سے نہیں کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، نہیں، بلکہ دل سے گناہوں سے توبہ کی نیت سے استغفار کریں گے تو یہ فائدہ ہوگا۔ 40 دن کم از کم، ویسے روزانہ استغفار تو صبح شام تک پڑھنا ہے، 100 مرتبہ کرنا ہے، لیکن ویسے 40 دن تک 1200 مرتبہ روزانہ استغفار کریں، اور پھر 41ویں دن اپنے مال و دولت کا تماشا کریں، معجزات دیکھیں، کرامات دیکھیں، انشاءاللہ اپنی زندگی میں وہ خوشیاں دیکھیں جو آپ نے کبھی دوربین لگا کر بھی نہیں دیکھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے غموم و حموم کو خوشیوں میں بدل دے، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔